اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZKM TV میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 1 نومبر ہے اور منگل کا دن ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آج کل دنیا کے مختلف ریجنز میں جو ہے عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ایک قسم کی بے چینی اور پریشانی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس پروگرام میں اب سب ریجنز کو تو نہیں کور کیا جا سکتا۔ آج کے پروگرام میں چند ڈیولپمنٹس جو یوکرائن اور روس کی جنگ ہے اس سلسلہ میں مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید چند خطرناک موڑ جو ہیں وہ اس جنگ میں آ رہے ہیں، ان کا ہی ذکر کرنا مقصود ہے۔ اب ایک گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا غالباً پچھلے پروگرام میں ہی کہ 15 اور 16 نومبر کو بالی یعنی انڈونیشیا میں ایک G20 سمٹ ہو رہی ہے، اور جس میں ایک چانس پیدا ہوا تھا کہ روس کے صدر اور امریکہ کے صدر چونکہ وہ G20 کے ممبر ہیں تو بہت ممکن ہے ان میں کوئی ملاقات ہو جائے اور یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے اس بارے میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے۔ لیکن آج ہی جو اندرون خانہ خبر ملی ہے اور جو انڈونیشین آفیشلز ہیں انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق جو روسی صدر ہیں وہ غالباً اس سمٹ میں شریک نہیں ہوں گے۔ گو روس کی طرف سے کوئی ایک ڈیلیگیشن تو آئے گا، لیکن جو ایک متوقع ممکنہ صورتحال بن رہی تھی جو کہ پچھلے پروگرام میں بتائی تھی تو اس کا دروازہ بند ہوتا لگتا ہے، کیونکہ اگر روس کے صدر خود تشریف نہیں لاتے اور امریکی صدر سے ملاقات نہیں ہوتے تو پھر کسی قسم کی پیش رفت کا کوئی توقع کرنا یہ خام خیالی ہوگی۔ تو اس کا مطلب صاف لگ رہا ہے کہ یہ جو خطرناک موڑ چل رہے ہیں یا خطرناک لمحات جو اس جنگ کی وجہ سے یورپ اور دنیا محسوس کر رہی ہے وہ مزید ابھی آگے چلیں گے اور ان کے کوئی کم ہونے کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نظر نہیں آ رہا کہ یہ کچھ کم ہوں گے۔ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے جو سربراہ گروسی صاحب ہیں انہوں نے آج خبردار کیا ہے کہ ہفتے کی رات کو ایک بارودی سرنگ ہے جو کہ سپوریشیا کا جو پاور پلانٹ ہے یوکرائن میں جس پہ اب رشیا کا قبضہ ہے اور وہاں سے وہ اس کو لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے حملے کرنے کے لیے، تو اس کے ارد گرد جو فینس ہے اس کے پریمیئر فینس وہاں پہ رات کو بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک 750 کلو واٹ کی جو پاور لائن تھی جو کہ ری ایکٹر نمبر 4 کو پاور سپلائی کرتی تھی وہ پوری طرح تباہ ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ روس اور یوکرائن کے جو سربراہان ہیں ان کو اس چیز پہ متنبع کر رہے ہیں کہ وہ اس پاور پلانٹ کے بارے میں کم از کم احتیاط کریں، لیکن ان کی کوئی نہیں سن رہا، اور اب یہ ایک مزید جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی انہوں نے بجا دی ہے، کیونکہ یہ جو پاور پلانٹ تھا یہ ری ایکٹر 4 کو کولنگ سسٹم کے لیے جو ہے وہ پاور سپلائی کر رہا تھا۔ اب وہ پاور سپلائی بند ہو گئی ہے اور انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کو الٹرنیٹ وہ کیسے جلد ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک روسی حکومت کی خبر ایجنسی ہے جس کو RIA نووسکی اس کا نام ہے خبر رساں ایجنسی کا، تو اس نے ایک اطلاع دی ہے کہ جو یوکرائن کے کچھ ماہرین ہیں انہوں کے ایک وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے اور پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو نیوکلر ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے کوئی اس طرح نہیں کہ کوئی غیر ذمہ دار کسی فرد نے کی ہو، بلکہ روسی پارلیمنٹ میں ایک فیڈرل کونسل ہے جس کی
فیڈرل کونسل آف ڈیفنس کمیٹی کہلاتی ہے، اس کے ایک ممبر ہیں جن کا نام، اور یہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، ایگور موروزوف. انہوں نے اپنی ایک جو نیوز کانفرنس کیا اس میں اس چیز کا انکشاف کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو مثبت پہلو ہیں اس جنگ کے، کوئی جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ شاید کوئی کسی رنگ میں کوئی اتفاق ہو جائے، تو جو چالیں چلی جا رہی ہیں وہ تو اس طرف نہیں ہیں. اب یہ ایک مزید خطرے کی گھنٹی ہے کہ ان کا یوکرائن کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ اٹامک ٹیکنالوجی کے لیے کر رہا ہے. اسی طرح جو جرمنی کی ایک مارٹینا روزنبرگ، یہ جو اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے منسٹری آف ڈیفنس کی جرمنی کی، اس کی یہ صدر ہیں. انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جرمنی میں کچھ ایسے مقامات ہیں جیسے ویلڈ فلیکن ٹریننگ گراؤنڈ ہے، یہ ہے بویریا میں لیکن ہیسن کے ہمسائے میں یہ بنتا ہے ٹریننگ گراؤنڈ. تو یہاں پر جو ہے وہ یوکرائن کے فوجیوں کو ان ہتھیاروں کی ٹریننگ کی تربیت دی جا رہی ہے جو کہ مغربی دنیا سے ان کو مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس میں جرمنی بھی شامل ہے. اور اس جرمنی نے حال ہی میں ان کو MARS-2 اور یہ جو ہوٹزر ہے ایک بہت بڑی ہی مقدار میں دیے ہیں. تو انہوں نے یہ جو روزنبرگ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ ٹریننگ ہوتی ہے تو یہ جرمنی کی جو اسپائی ایجنسی ہے اس نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ رشیا اور چائنا کے ڈرونز جو ہیں وہ ادھر آتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے کہ جرمنی جو ہے وہ یوکرائن کے فوجیوں کو کس قسم کی تربیت دے رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر جرمنی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ان ڈرونز کو مار گرائے، اور اگر مار گرائے گا تو پھر اس ایریے میں جو ہے وہ مزید خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے جو مزید خطرات کی گھنٹی بجا رہا ہے. اسی طرح امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق روس نے جو اپنی فریش ریزروسٹ 3 لاکھ کی فوج جو منگوائی تھی، اور اس کو انہوں نے جو علاقے 4 انہوں نے قبضے میں لیے تھے، وہاں پہ ان کو انہوں نے ڈیفنس پہ لگانا تھا اور بارڈرز پہ ان کو تعیناتی کرنی تھی، کہ اس 3 لاکھ فوج کے اضافے کے باوجود روس کے صدر ہیں وہ سخت شوق میں ہیں، کیونکہ ان کو متوقع نتائج نہیں مل رہے. اور خیرسن میں تو وہ بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں وہاں پہ بہت بڑی سویلین آبادی کا انخلا بھی روسی صدر نے کروایا ہے. اب امریکی صدر کے مطابق روس الزام لگا رہا ہے یوکرائن پر کہ پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ ڈرٹی بام استعمال کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ یہ ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نیوکس کا، اور اسی طرح پاور پلانٹ سے جو لیا جا سکتا ہے، اور اس میں TNT جو کہ ایک بارود کی قسم ہے اس کو مکس کر کے تو یہ بم بنایا جاتا ہے. اور ابھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اور خبر نکلی ہے کہ یوکرائن کے جو ہیں وہ وفد جو ہے وہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے دورہ کیا اس نے. اب یہ ساری خبریں روس کی طرف سے دی جا رہی ہیں. تو امریکی صدر صاحب کا یہ خیال ہے کہ روس دراصل دنیا کی توجہ اس طرف سے ہٹانا چاہ رہا ہے، اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن، وہ یہ ہوتا ہے کہ کرتے آپ نام کسی کا لگا دیتے ہیں، اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں. تو امریکی صدر کی اطلاع کے مطابق روس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرٹی بام اور ٹیکٹیکل نیوکس جو ہے وہ خرسن کے علاقے میں غالباً استعمال کرنا چاہتا ہے. اور باہر آ کے روسی صدر وہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں نے یوکرائن میں نیوکس چلانے ہیں، لیکن امریکی صدر کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں تو پھر وہ روزانہ یہ دھمکیاں کس بات کی دیتے ہیں اور ایک غلط جو الزامات ہیں یوکرائن پہ کیوں لگاتے ہیں. اور پھر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 2 دن پہلے اگر تم نے چلانے نہیں ہیں تو اپنی جو نیوکلیئر سب میرین ہے جس پہ 16 وار ہیڈز لگے ہوئے اور میزائلز، اس کو پھر بلیک سی میں پانی سے اوپر لا کے دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی.
تو امریکی صدر کو یہ قوی امکان ہے کہ روس کے صدر جو پوٹین صاحب ہیں وہ 3 لاکھ اضافی فوج کے بعد بھی اپنے چونکہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، اس لیے وہ شوق میں ہے اور وہ اب لازمی کوئی یہ فالس فلیگ آپریشن کے پردے میں کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے، اور یہ ایک اور خطرناک قسم کا موڑ ہے، اور اس بیان سے جو ہے یہاں یورپ میں مزید جو ہے وہ سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ اسی طرح یوکرائن نے 2 دن پہلے جو کریمیا ہے ادھر جو بلیک سی میں ایک جو پورٹ ہے سیواسٹاپول، جہاں پہ یہ روس کا بحری بیڑا ہے، تو ادھر فلیگ شپ تھا ان کا جو کہ ایڈمرل ماکاروف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہ حملہ کیا ہے، اور یہ روس نے بتایا ہے کہ اس کے فلیگ شپ پہ حملہ ہوا ہے، اور روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تقریباً 9 جو ڈرونز ہیں وہ جن سے حملہ کیا گیا وہ فضا سے آئے ہیں، اور 60 ڈرون سمندر کے راستے سے، اور بقول یوکرائن کے انہوں نے اس فلیگ شپ کو نکارہ بنا دیا۔ روس نے ابھی تک اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن روس نے جو کمنٹ کیا وہ یہ کیا کہ ان کا ایک یہ مائن سویپر ہوتا ہے جو کہ بارودی سرنگیں صاف کرتا ہے جو سمندر میں بچھائی جاتی ہیں، تو وہ جو ان کا بحری جنگی جہاز ہے اس کو بہرحال کافی نقصان پہنچا ہے، لیکن فلیگ شپ کے بارے میں انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ اب جو انہوں نے یہ کچھ فضا سے ڈرونز بھیجے تھے بارود سے بھر کے، اور کچھ سمندر کے راستے، سارے تو نہیں اپنے ٹارگٹس پر پہنچ سکے، لیکن بہرحال روس کہتا ہے اس نے کافی جو ہیں وہ رستے میں انٹرسیپٹ کر کے تباہ بھی کر دیے تھے، لیکن یوکرائن کے دعوے کے مطابق جس میں روس نے ایک اپنے مائن سویپر کو تو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن یوکرائن کے دعوے کے مطابق جو سیٹلائٹس امیج آ رہے ہیں اس کے مطابق اس کا فلیگ شپ جو ہے اس کو بھی نکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو روسی بحری فلیٹ پر حملہ کیا گیا ہے یوکرائن کی طرف سے، تو آپ کو اگر یاد ہو کہ ایک معاہدہ ہوا تھا UN اور ترکی اور یوکرائن کے درمیان کہ جو اناج ہے اس وقت موجود جو رشین پورٹس اور یوکرائن کی پورٹس پر ہے اس کو دنیا کو سپلائی کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کام ہو رہا تھا، تو اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ روس نے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے، اور روس نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے اس کے فلیٹ پر حملہ کیا گیا ہے، یہ ڈرونز جو ہیں یہ ان بحری جہازوں سے جن پر اناج لدا ہوا تھا وہاں سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اس لیے وہ اس معاہدے کو معطل کر رہا ہے، اور اس وقت 218 بحری جہاز جن پر اناج لدا ہوا ہے وہ بلیک سی کی پورٹس پر جو ہیں وہ اس نے بند کر دیے ہیں، اور کہا ہے کہ چونکہ یوکرائن نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے وہ اب ان جہازوں کو سیف پیسیج یا اس کوریڈور سے نہیں گزرنے دے گا، اور یہ ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے جو کہ مزید اس بارے میں اب خطرات جو ہیں وہ ان کو ابھار رہا ہے کہ ایک بڑی آرام سے کام چل رہا تھا اور دنیا جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہونے سے بچ رہی تھی، لیکن اب روسی ایلیگیشن کے مطابق چونکہ ان بحری جہازوں سے جس پہ اناج لدا ہوا تھا ان کے پردہ میں اس کے بحری فلیٹس پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس لیے اس نے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ تو ناظرین یہ پوائنٹس بتانے کا مقصد یہی تھا، جیسے شروع میں کہا تھا کہ دنیا میں ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی مسئلے اور پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو یورپ کو اور دنیا کو جس سے خطرہ ہے وہ روس اور یوکرائن کی جنگ ہے۔ تو جو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ شاید کوئی مثبت رنگ میں اس مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن یہ جو پچھلے 2-3 دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کوئی جلدی حل ہوگا یا اس میں کوئی مثبت موڑ آئے گا۔